اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا ہوا ہو تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی کو اس طرح ہلا لے، اور اگر انگوٹھی ٹائٹ نہ ہو، ہلکی ہو، آسانی سے اتار سکتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی کو اتار لے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھوئے۔ اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ خواتین جب آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندنے کے بعد پھر وہ وضو بناتی ہیں تو کچھ آٹا ان کے انگلیوں میں پھنس جاتا ہے اور باقی رہتا ہے یا ناخن کے اندر چلا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور جب وہ وضو بناتی ہیں اسی طرح، اور وضو بنانے کے بعد اگر کسی کی نظر پڑتی ہے کہ میرے ہاتھ میں آٹا لگا ہوا ہے تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ پھر سے وضو بنانا پڑے گا، نہیں، بلکہ جس حصے میں آٹا لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ سے چھٹائیں، پھر اس حصے کو دھو لیں تو ہمارا وضو صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ہاتھ میں فیویکوک لگا ہوا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ چھٹا لے۔ اگر کسی کو یاد نہ پڑے، بعد میں وضو بنانے کے بعد یاد آتا ہے تو فوراً اس کو چھٹا کر کے اس حصے کو دھو لیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، بعض حضرات وضو کے دوران کچھ حصے دھونا بھول جاتے ہیں، جیسا کہ چہرہ دھونا یا اپنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کچھ بھی بھول جاتے ہیں، اور وضو بنانے کے بعد یاد آتا ہے کہ میں اس حصے کو دھونا بھول گیا تھا، تو ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو شروع سے وضو بنانا نہیں ہے، بلکہ جب وضو مکمل ہو جائے اور اس کے بعد یاد آئے کہ میں نے کلی نہیں کیا ہے یا ناک میں پانی نہیں ڈالا ہے تو وہ وضو کے بعد کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، یا چہرہ دھونا بھول گیا تھا تو وہ چہرے کو دھو لیں بعد میں، اس لیے کہ اس میں ترتیب فرض نہیں ہے بلکہ ترتیب یہ سنت ہے۔ اب آتے ہیں نواقض وضو کی جانب، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ بدن کے کسی بھی حصے سے اگر گندگی نکلتی ہے، چاہے وہ پیشاب ہو، پخانہ ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہوا خارج ہو جائے، ہوا نکل آئے کہیں سے بھی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے الٹی کی، منہ بھر کر قے کر دی تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک بات اور ہے اس میں جو اکثر لوگ زیادہ تر سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خون نکل آیا ہاتھ سے کہ بدن کے کسی بھی حصے سے، تو کتنا خون نکلنے پر اس کا وضو ٹوٹے گا؟ تو ان کو یہ سمپل سی بات یاد رکھنی ہے، ان کے جسم کے جس بھی حصے سے خون نکلا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ خون اس زخم کے دائرے سے باہر ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں اس سائیڈ میں چوٹ لگی ہوئی ہے یا کوئی خروچ لگی ہوئی ہے، اگر وہ خون اسی دائرے میں ہے، یعنی اس زخم کے اندر ہے، کوئی آپ کو پھنسی پڑیا نکلی ہو، اس زخم کے اندر ہے، اس زخم کو پار نہیں کیا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ آپ کا خون ظاہر ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہاتھ میں لالی پڑ جاتی ہے اور بظاہر خون معلوم ہوتا ہے لیکن نکلتا نہیں ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی جب زخم بڑھ جاتا ہے تو اکثر خون نکلتا رہتا ہے لیکن وہ بہتا نہیں ہے۔ اگر زخم سے خون پان نہیں کرتا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں قہقہا لگاتا ہے، ہنستا ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص دیوار پر ٹیک لگا کر سوتا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص نیند میں ہو، وہ سو گیا ہو، تو سونے سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تھے وضو کے فرض، سنت، واجب اور نواقض وضو کا مسئلہ۔ اور وضو کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔